یہاں ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ یہ فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ تو کئی جوابات دیے جاتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے بڑا دنگا فساد مچایا تھا، اور اس دنگے فساد کی وجہ سے ملائکہ آئے اور ان کی پٹائی لگائی، پہاڑوں میں اور جنگلوں میں باندھ لیے جگہ جگہ. تو فرشتوں کو پتہ تھا، وہ خود ہی جنوں کی پٹائی اور سرکوبی کے لیے آئے تھے. تو فرمایا ہمارے علاوہ اور کوئی مخلوق ہو تو یہی کام کرے گی نا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق ملائک کو کچھ معلومات ہو گئی تھی. مثلا یہ کہ یہ کھانا کھائے گا، اس کو بھوک لگے گی، پانی پیے گا کیونکہ اس کو پیاس لگے گی. تو جس شخص کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہو اس کو بول و براز کی بھی ضرورت ہوگی، اور جس جسم سے بول و براز کا خروج ہوتا ہو اس میں شہوت بھی ہوگی، اور جس شخص پر شہوت بھی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی اس کی عقل مغلوب بھی ہو جائے گی، اور جب عقل مغلوب ہو جاتی ہے تو عدل نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، اور رحمت نہیں ہوتی، قہر ہوتا ہے، یعنی بے راہ روی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ اکثر دعوتوں میں لڑ پڑتا تھا. دعوتیں ہوتی ہے بڑی بڑی، وہ شور مچا دیتا تھا کہ مجھے پاس روٹی نہیں آئی، مجھے اچھے گرم چاول نہیں دیے، اور وہ جو تقسیم کرنے والا ہوتا اس سے لڑ پڑتا. بڑی مشہور عادت تھی، تقریباً 100 میں 90 دعوتوں میں جھگڑا کرتا تھا. تو کسی نے اس کو کہا بھئی بابا پروٹا ہی جھگڑا مکھوا، ویسے پروٹا ہی سڑے بڑوں کو موت ہوئے جھگڑا مکھوا. بڑا ضرور بزرگ تھا. کسی نے کہا کہ بابا کھانے پہ نہ لڑا تھا، کہا کھانے پر میں آدمی کو قتل کرنے کے لیے تیار، آپ کہتے ہیں جھگڑا نہیں کر. جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے منہ سے سنا تو میں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ذرا سی اپنی بات رکھنے کے لیے اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنے کتنے انسان قیمتی لوگ چلے جاتے ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے لفظ خلیفہ سے اندازہ لگایا تھا. اللہ نے کہا نا کہ میں خلیفہ پیدا کروں گا، تو خلیفہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے جو عدل نافذ کرے. تو عدل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ظلم ہوتا ہے، اور ظلم دو چیزوں کا نام ہے، قتل و غارت گری کا اور خون خرابے کا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا. لیکن چونکہ فرشتے نظام پر معمور تو ہے لیکن نظام ان کی ذمہ داری نہیں. کیا مطلب ہے؟ ایسے طالب علم ہے، ان کی ذمہ داری درس پڑھنا ہے، ان کی ذمہ داری کام کاج نہیں ہے. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں بھئی چائے پلاؤ اور کمرہ صاف کرو، باورچی خانے کا خیال کرو، مہمان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ان کا منصب نہیں ہے. ذرا بات سن لو غور سے. جب آدمی کا منصب نہ ہو تو وہ اس کو پورا جانتا نہیں، لیکن ناظم جو ہے ان کا منصب ہے، چھوٹے ناظم ہو یا بڑے. مدرسے کا جو اہلکار ہے ان کا منصب اور ذمہ داری، ان کو جاننا بھی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کا فرشتے کی طرح دور بیٹھنا اور صاف ستھرا ہونا تو بھائی پتہ ہی نہیں چلا ہے. یہ کوئی کمال والا جواب نہیں ہے، بےہودہ جواب ہے. فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں لیکن اصل کام ان کا عبادت ہے. فرشتوں کی مثال اس زمانے کے طالب علموں کی ہے، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں. ایک طالب علم کو میں نے کہا دوڑو، یعنی وہ آدمی جا رہا ہے اس کو پکڑو، تو دوڑ پڑا. تو میں نے کہا آپ نے تو مجھ سے پوچھا نہیں، کہا آپ نے کہا دوڑو. جیسے کہ میں نے کہا دوڑو تو دوڑ پڑا. اب میں کہتا بھائی سن تو لو، کیوں دوڑو؟
ایک طالب علم کو میں نے کہا کہ جاؤ گھر میں روٹی بنی ہے سالن نہیں ہے ہوٹل سے دال لے آؤ، تو وہ کچی دال خرید کے لے آئے، تھیلی میں ڈال، اور میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ دال ہے نا، آپ نے دال منگوائی۔ میں نے کہا وہ پکی ہوئی دال لاتے، تو پشتوں میں پکی ہوئی دال کو پیتی کہتے ہیں، اگلے دفعہ پیتی ہوئی اگلے دفعہ دال نہیں ہوئی تو سو کہو بڑے 15 نرا پر بولے نا، استغفر اللہ، پاکان زمانہ، یہ تو نہیں کہیں گے بے وقوفان زمانہ، پاکان زمانہ ہے۔ ایسا گزریں گے راستے سے، سامنے دیکھتے رہیں گے ڈاس درخت کے ساتھ یا وہ لکڑی کے ساتھ ٹکرا جائے گا، بھئی آپ کا کام کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یہ پیاری آنکھیں اللہ نے آپ کو دی، اس دن کے لیے دی کہ آپ سارے جہان کا سیر کرتے رہے۔ میں بھی وہی ہوں، میرے دفتر کا سامنے بھی وہی ہے، بس ٹھیک ہے، اب آرام سے آیا جائے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ موت ہے نا، موت، اس کو چنگیری میں ڈالا، چنگیری سمجھ، چنگیری یہ جو گلیوں میں چیزیں بکتی ہے نا، یہ پہلے زمانے میں ایک ٹوکری ہوتی تھی، اس کو چنگیری کہتے ہیں۔ آج کل تو ریڈی ویڈی میں رکھ لیتے ہیں، اس زمانے میں چنگیری ہوتی تھی، تو اگر اس کو چنگیری میں رکھ لے اور نعرہ لگے کہ موت ہے موت، سب لوگ گھروں میں بھاگ جائیں گے، کھڑکی دروازے بند کر دیں گے، لیکن صرف ایک مخلوق دنیا میں وہ آہستہ آہستہ قریب آ جائے گی، اور وہ کسی مدرسے کا طالب علم ہوگا۔ ایسا قریب آ کے پھر اس سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ موت ہے۔ یہ کیوں بیچ رہے گا؟ جس کو چاہیے وہ لے لے، اگر قرض دینا ہونا تو لے سکتا۔ ایک طالب علم میں قرض لے رہا تھا کہ 1 مہینے بعد دے دوں گا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ 1 مہینے بعد کہاں سے لوگے؟ کافی دیر چپ رہا، کہنے لگے مارو گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو اب مدرسہ بدل دوں، کہیں اور چلے جاؤ گا، پتہ بھی نہیں چلے۔ کیا ایک طالب علم آیا بے وقت، بڑا اچھا پڑھنے والا لگ رہا تھا، میں بھی موڈ میں بیٹھا تھا، میں نے اس سے بات چیت شروع کی، کہاں سے آیا ہو؟ تو کوئی مدرسہ ہے اس طرف، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا۔ میں نے کہا کہ جگہ کون سی ہے؟ تو بہت ساری مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، اور اس میں ایک میدان ہے اور اس کے ساتھ کھمبا لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہمارا مدرسہ ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا بات سنو، لگتے تو پڑھنے والے ہو، مدرسے کا طالب علم ہمیشہ سبق کے لیے مدرسہ بدلے تو ایک اچھی بات ہوتی ہے، تو وہاں سبق کے کا بہت اچھے استاد سے میں نے زیادت کی، تو میں نے کہا بات یہ ہے، سچ کہو، آخر وارث الانبیاء بننے والے ہو، تو وہاں کے کانٹین کا چائے وائے پراٹھے کا قرضہ تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ کہنے لگا 600 روپے۔ میں نے کانٹین والے سے کہلواؤ، میں 600 روپے دیتا ہوں، وہی پڑھے۔ وہاں بات کی تو وہاں کی 600 روپے تھی، وہاں کے محترم سے میں نے کہا کہ نہیں آپ نہ دیں، میں خود ادا کر، میں نے نہیں آپ کو غصہ آئے گا، میں اسے دوستی لگائی، اسے سچ بولا ہے۔ فرشتے ہیں، بالکل پاک فرشتے، فرشتے نہیں ہے کہ جس شہر میں سب سے زیادہ طالبان نائزیشن کا واویلا اور سازش چل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ طلبات ہیں، راستے میں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے، پریشان کی، لیکن اپنے مقصود میں بڑے مسل اور پختہ کار ہوتے ہیں، الحمدللہ۔